بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رزسٹ نہیں کر سکی اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں. یہ مسجد اموی کا دربار ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 2 سفر کو بیویوں کو لایا گیا تھا. اور اس دربار کی اب تو خیر یہ اس کا کچھ ہی سیکشن رہ گیا ہے، لیکن آپ اس کی جاہو جلالت، اس کی عظمت، اس کی چھت کی بلندی، اس کے میناروں کی اونچائی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سال ہر سال سے بنو امیہ حکومت کر رہی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ ان کی حکومت ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن یہ جگہ جب یہاں پر بیویوں کو لایا گیا تو اس جگہ پر، کیونکہ شام کی سلطنت قسطنطنیہ سے ملتی تھی، تو یہاں پر عمرہ موجود تھے، ایمبیسڈرز موجود تھے. اور یہاں پر دربار آپ امیجنیشن سے دیکھیں کہ کچا کچ بھرا ہوا تھا. دونوں طرف ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، سپاہی بیٹھے ہیں. اور آپ کو میں جگہ دکھاتی ہوں. یہاں اوپر یہ یزید کا تخت تھا، اوپر جہاں پر آپ کو کلرفل ونڈو نظر آ رہی ہے، اس جگہ پر یزید کا تخت تھا. اور یہاں پر اوپر یزید اپنی طرف سے بہت جاہو جلال اور عظمت اور شان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس جگہ اوپر یزید بیٹھا تھا، یہ اس کا تخت ہے. اور وہ شراب کے نشے میں چور تھا. اور جب بیویوں کو 18 سے 22 دن کے سفر کے بعد، 18 گھنٹے انتظار کے بعد جب دربار میں لایا گیا تو بیویوں کو یہاں پر اس کٹہرے میں ٹھہرایا گیا. یہ آپ کو کٹہرا نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیویاں موجود تھیں. اور اس کٹہرے کے بالکل پیچھے آپ کو ایک فانوس نظر آ رہا ہے، میں وہاں جا نہیں سکتی ہوں. اس کے پیچھے آپ کو جو مینار نظر آ رہا ہے وہ مینار نہیں ہے، یہ دراصل وہ ممبر ہے جہاں پر مولا سجاد علیہ السلام نے اپنا مشہور خطبہ انا ابن مکہ و منا مولا نے یہاں پر بیان کیا تھا. کچھ روایات کہتی ہیں، میں پچھلی دفعہ گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ یہ جو کٹہرا ہے جہاں پر بیویوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اگر اس کا قالین اٹھا کر دیکھیں تو اس کی زمین ابھی بھی گرم محسوس ہوتی ہے. بہرحال میں دیکھنے والوں کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس جگہ پر بیویاں کھڑی ہیں، یہ کٹہرا ہے. اور بیویوں کے بالکل سامنے یہاں پر یزید بیٹھا ہے اوپر. اور جب بیویاں دربار میں آئیں تو یزید سمجھ رہا تھا، وہ شراب کے نشے میں چور تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ بیویاں تھکی ہوئی ہیں، یہ بیویاں عمر رسیدہ ہیں، یہ بیویاں شکستہ ہیں، ان کے شہید ہیں لوگ، تو میں نے ان کو شکست دے دی. اور جب یہ بیویاں دربار میں آئیں تو کہتے ہیں کہ جناب زینب کیونکہ قداور تھیں، ان کی شخصیت سب سے بلند تھی، سب سے نمایاں تھی، ان کو بیویوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا. اور بیوی کی شخصیت کی جلالت اتنی زیادہ تھی کہ یزید دیکھ کر ہی بیوی کو خاموش ہو گیا. اور پھر جب بیویوں کو یہاں پر کھڑا کیا گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ تاریخی خطبہ بیان کیا، وہ ایک خطبہ کہ جس خطبے نے اس حکومت کی جڑیں ہلا دیں. جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام نے بھی عصر عاشور کہا تھا شہادت سے پہلے کہ مجھے شہید کر کے، مجھے قتل کر کے یہ لوگ بہت زیادہ عرصہ حکومت نہیں کر سکیں گے. تو یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا وہ خطبہ بیان کیا. جب آپ آئیں تو یزید شراب کے نشے میں مست تھا. اس نے 2-3 دفعہ ڈسون کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں نے، میں نے تو قتل نہیں کیا حسین کو، ان لوگوں نے قتل کیا. لیکن جناب زینب نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. زینب نے فرمایا کہ یزید تو ہے جس نے ہمارے قتل کا حکم دیا، تو ہے جس نے ہمارے گھرانے کی عورتوں کو قیدی بنایا. اور جناب زینب نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو عزت یاب ہو گیا اور ہم رسوا ہو گئے؟ یاد رکھ یزید، جو رسوا ہوا ہے وہ تو ہے، اور قیامت تک جس کی محبت دلوں میں قائم رہنے والی ہے وہ میرا بھائی حسین ہے. میرا بھائی حسین ہے جو قیامت تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے گا. اس مقام پر کھڑے ہو کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ خطبہ دیا تھا. اور یزید سے پھر کچھ نہ بن پڑا. میں ضرور گزارش کروں گی آپ سب لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ مکمل خطبہ پڑھیں. ایک ایک لفظ پڑھنے سے قابل ہے. دنیا کی تمام فصاحت و بلاغت قربان سیدہ کے اس خطبے پر. یزید سے جب کچھ نہ بن پڑا تو اس نے یہاں پر بیٹھ کر وہ حرکت کی کہ ایک درباری نے ہی اسے ٹوکا کہ یزید کیا کر رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ان لبوں کو رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے؟ چوب خضراء سے اس نے مولا حسین کے سر کی بے حرمتی کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کی جلالت، اس کی عظمت، اس کے بلند و بالا ستون. وہ آپ کو کونے میں سامنے جناب یحییٰ کی زیارت نظر آ رہی ہے، جناب زکریا کی زیارت نظر آ رہی ہے، جس کی مولا حسین سے بہت زیادہ مماثلت ہے. اس جگہ کے بلند و بالا ستونوں کو دیکھیں، اس جگہ کی ہیبت و جلالت کو دیکھیں، اس جگہ کی اونچائی کو دیکھیں. لیکن جب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ جگہ، اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کی قدامت، اس کی بڑائی، یہ دربار جو کھچا کھچ دنیا جہان کے ایمبیسڈر سے بھرا ہوا تھا، جس میں امیر لوگ تھے، رؤسا تھے، جس میں سپاہی تھے، جس میں فوجی تھے، یہ تمام کا تمام دربار، اس کی
عظمت، جلالت، اس کا مائٹ، اس کی گریٹنس کو کس نے تہوبالا کیا؟ فقط ایک ہستی، علی کی شیر دل بیٹی دختر حیدر عالمہ فاضلہ زینب کبریٰ. اس جگہ کو تسخیر کیا زینب نے، اور ایسے تسخیر کیا کہ یزید جو اس تخت پر بیٹھا ہوا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اس صرف 2 سال واقعہ کربلا کے بعد حکومت کر سکا، اور پھر اس کی حکومت نیست و نابود ہو گئی. ایک دفعہ اور آپ دیکھ لیں دربار شام، مسجد امیہ، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، یہاں بیٹھا تھا وہ، اور پیچھے تھیں زینب. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. سیدہ یہاں پر جو خطبہ دے رہی تھیں، راوی نے جناب زینب کے خطبے کے لیے خفرہ کا لفظ استعمال کیا، اور خفرہ کہتے ہیں ایسا باحیا پیکر کہ جس کے وجود سے نسوانیت کی عظمت جھلک رہی ہو. اس مقام پر مائی لیڈر، عاشق من، محبوب من، دل من، جان من زینب کبریٰ اس مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے رہی تھی، بلکہ یزید کو، اس کے ارادوں کو، اس کے خوابوں کو، اس کے خیالوں کو اجاڑ رہی تھی، نیست و نابود کر رہی تھی.